اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ان کے شبے کو زائل کرنے کے لیے اللہ نے مزید فرمایا۔ سورہ سعد آیت نمبر 9 کا ترجمہ۔ یا ان کے پاس آپ کے غالب اور فیاض رب کی رحمت کے خزانے ہیں۔ اس جواب کی تقریر یہ ہے کہ نبوت کا منصب بہت عظیم منصب ہے اور بہت بلند درجہ ہے، اور اس منصب کو عطا کرنے پر وہی قادر ہوگا جو بہت غالب ہو اور بہت فیاض ہو اور جواد ہو، اور وہ جب کسی کو عطا فرماتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ جس کو وہ عطا کر رہا ہے وہ غنی ہے یا فقیر ہے، نہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کو عطا کرنا اس کے دشمنوں کو پسند ہوگا یا ناپسند ہوگا۔ تو وہ کہتے کیا خوبی ہے، کیا کمال ہے آپ میں؟ کوئی خوبی نہیں ہے، کوئی کمال نہیں ہے آپ میں۔ کیسے اللہ نے آپ کو عطا کر دی؟ خوبیاں کمال تو ہم میں ہیں، وڈیرے سردار تو ہم ہیں، سیٹوں والے تو ہم ہیں، طاقتور تو ہم ہیں، مال والے تو ہم ہیں، آپ میں کیا خوبی کمال ہے؟ حضور میں ہزار بے شمار خوبیاں تھیں، پر حسد، بغض اور تکبر کی وجہ سے وہ خوبیاں ان کو نظر نہیں آ رہی تھیں۔ اور اللہ پاک نے فرمایا یہ اعتراض تو تم تب کرو جب اللہ کے خزانے تمہارے پاس ہوں، رحمت کے خزانے تمہارے پاس ہوں، یا تو رحمت کے خزانوں کے مالک تم ہوتے تو تم نہ دیتے ان کو نبوت، تم تو مالک نہیں ہو، یا تو تم مالک ہوتے اور میں تمہاری چیز اٹھا کر دے دیتا کسی کو، تب تم سوال کر سکتے تھے کہ میری چیز کیسے کسی اور کو دے دی۔ تم تو مالک ہی نہیں ہو، اس لیے تم یہ سوال نہیں کر سکتے، مالک تو میں ہوں ہر چیز کا۔ اللہ پاک فرما رہا تو خزانے تو ساری رحمت کے میرے ہیں، میں مالک ہوں، میں جس کو چاہے دوں۔ اور دوسری بات، تم میرے بھائی وال بھی نہیں ہو، کوئی پارٹنر نہیں ہو تم میرے، تو دو صورتوں میں سوال کر سکتے ہو تم مجھ سے، یا تو تم ان خزانوں کے مالک ہوتے تب تم سوال کرتے، یا پھر ان خزانوں میں تم میرے پارٹنر ہوتے، ساتھی ہوتے، تو تم نہ مالک ہو نہ پارٹنر ہو۔ تو اب کس حیثیت سے سوال کر رہے ہو کہ کیوں دے دی نبی پاک کو؟ پر وہ بازد ہیں، نہیں کوئی خوبی اور کمال تو ہوتی۔ آج بھی لوگ ایسے بازد رہتے ہیں، وہ فلاں شخص کو اللہ پاک نے اتنا قرب دے دیا، ولایت دے دی، اتنا قرب دے دیا، حضور کا دیدار ہو گیا، فلاں بات ہو گئی، وہ کیسے دے دیا؟ کیا خوبی تھی ان میں؟ کیا کمال تھا ان میں؟ سارے اعتراض کفار والے، کفار بھی اسی بات پہ بازد ہیں۔ کیا خوبی تھی، کیا کمال تھا؟ خوبیاں ہزار بے شمار، حسد بغض کی وجہ سے نظر نہیں ہیں۔ ایسے ہی وہ بڑے کافر ایسی باتیں، ابھی ان کے طریقے پر حزب اللہ کے طریقے پر چلتے ہیں، حزب الشیطان کے طریقے پر چلتے ہیں۔ وہی سارے اعتراضات جو انبیاء پر کیے جاتے تھے وہی علماء حق پر کیے جاتے ہیں، وہی اولیاء اللہ پر کیے جاتے ہیں کہ کیسے دے دی، کوئی خوبی اور کمال تو ہونی چاہیے تھی، یہی ضد۔ اللہ پاک فرماتا میری مرضی، میرا خزانہ ہے، جس کو چاہے دوں، میں بے نیاز ہوں۔ دیکھیں، محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، یہ سارے کام ہم نے کرنا ہے، ہیلا کرنا ہے، وسیلہ کرنا ہے، ان کا کوئی انکار نہیں ہے، پر اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یہ بھی تو ماننا ہے، اس پر بھی تو ایمان لانا ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہمیں ہیلے وسیلے اور سبب کی ضرورت ہے، اس کو تو نہیں ہے، وہ تو مسبب الاسباب ہے، اس کو تو کسی سبب کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کسی ہیلے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ہے۔ تو وہ جس کو چاہے وہ بے نیاز ہے، عطا کر دے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، یہ اس کی قدرت پر کامل یقین ہے، تو ورنہ تو اس کی قدرت پر کامل یقین ہی نہیں ہے۔ اب آپ کیا کریں جی؟ پھر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں کہ وہ دے گا؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ یقین رکھیں کہ اگر وہ دینا چاہے تو دے سکتا ہے، بس بات ختم ہو گئی۔ یہ تو کہہ رہے نہیں ہوں کہ آپ نماز چھوڑ دیں، آپ روزے چھوڑ دیں، حج چھوڑ دیں، زکوٰۃ چھوڑ دیں، تزکیہ نفس چھوڑ دیں، کوئی نیک اعمال نہ کریں۔ آپ سارے نیک اعمال کریں اور پھر اس کے بعد امید رکھیں کہ وہ آپ کو اپنا قرب دے۔ بہرحال اگر کسی کو وہ ان وجوہات کے بغیر، ان اسباب کے بغیر بھی کچھ دینا چاہے تو اس چیز پر قادر ہے۔ بات صرف اتنی ہو رہی ہے کیونکہ یہ کفار کا وسوسہ ہے، یہ مومن کا وسوسہ نہیں ہونا چاہیے کہ بغیر سبب کے کیسے دے سکتا، بغیر سبب کے دے سکتا۔ تو کیا فرمایا؟ تو جو بہت غالب ہو اور بہت فیاض ہو اور جواد ہو، اور جب وہ کسی کو عطا فرماتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ جس کو عطا کر رہا ہے وہ امیر ہے یا غریب ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ اس کو عطا کرنا اس کے دشمنوں کو پسند ہوگا یا ناپسند ہوگا، تو وہ ان چیزوں کو نہیں دیکھتا، وہ جس کو چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔ اس جواب کی دوسری تقریر یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کی رحمت کے خزانے ان کافروں کے پاس ہیں؟ وہ جس طرح چاہیں اس کے خزانوں میں تصرف کرتے ہیں، جس کو وہ چاہتے ہیں اس کو دیتے ہیں،
اور جس کو نہیں چاہتے اس کو نہیں دیتے، اور اپنی رائے کے مطابق اس کے خزانوں میں حکم نافذ کرتے ہیں، اور اپنے صنادید اور سرداروں کو نبوت عطا کرتے ہیں۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ نبوت تو محض اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے اور اس کا انعام ہے۔ وہ اپنے بندوں میں جس پر چاہے یہ انعام کرتا ہے، اور اس کو دینے اور نوازنے سے کوئی روکنے والا اور منع کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ جس کو اپنی رحمت سے نبوت عطا فرمایا، اب تو خیر نبوت نہیں مل سکتی، نبی پاک آخری نبی ہیں، جس کو چاہے نبوت عطا فرمایا، اور اب جس کو چاہے صدیق بنا دے، جس کو چاہے شہید بنا دے، جس کو چاہے عارف بنا دے، جس کو چاہے ولی بنا دے۔ اس میں خوبی اور کمال ہو تو بہت اچھی بات ہے، نہ ہو تو پہلے وہ اس چیز پر بھی قادر ہے کہ اس میں وہ خوبی اور کمال پیدا کر دے، پھر اس کو ولاد دے دے۔ اگر یہ آپ بحث کریں کہ حدیثوں میں ہے کہ نہیں خوبی اور کمال ہونا لازمی ہے اولاد کے لیے، تو ٹھیک ہے، اللہ تو اس چیز پر بھی قادر ہے کہ پہلے وہ خوبی اور کمال اس میں پیدا کر دے، پھر اس کو اولاد دے دے۔ تو بہرحال اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس وسوسے میں نہیں پھنسیں کہ وہ بغیر سبب کے دے نہیں سکتا، کوئی خوبی اور کمال ہونا لازمی ہے، ایسی بات نہیں ہے، اللہ ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا، جس پر چاہے یہ انعام کرتا ہے اور اس کو دینے اور نوازنے سے کوئی روکنے والا اور منع کرنے والا نہیں ہے۔ یہ تفسیر ہے اس کی۔ اس کے بعد فرمایا، یا آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی ہر چیز ان کی ملکیت ہے۔ پہلے فرمایا سارے خزانے کیا تمہارے ہیں، رحمت کے خزانے تمہارے نہیں ہیں۔ اب کیا فرمایا اس آیت میں، سورۃ صاد آیت نمبر 10 میں، یا آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی ہر چیز ان کی ملکیت ہے، رحمت کے خزانے تو میرے، اور پھر زمین و آسمانوں کے درمیان کی چیزیں جو ہیں وہ تمہاری ملکیت ہوگی۔ ایسا ہے، جب وہ بھی تمہاری ملکیت نہیں، وہ بھی میری ملکیت ہیں، تو میں جو چاہے کروں۔ پھر اس کے بعد کیا فرمایا، ان کو چاہیے کہ رسیاں باندھ کر آسمان پر چڑھ جائیں۔ اب اللہ پاک نے ان کی نفرت اور بغض کا اظہار فرمایا کہ جب یہ آیت ان کو پہنچی دلیل کے طور پہ، تو ان کی نفرت، حسد، بغض اتنا بڑھ گیا، تکبر اتنا بڑھ گیا کہ وہ غصے میں آ گئے کہ یہ کیا دلیل ہے کہ وہ جس کو چاہے دے دے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اگر اتنا ہی حسد، بغض، تکبر تمہارا بڑھ گیا ہے تو اب رسیاں باندھو اور آسمان پر چڑھ جاؤ، اور عرش عظیم پر چڑھ جاؤ، اور عرش عظیم پر چڑھ کے جا کے اپنی حکومت قائم کر لو، پھر جس کو چاہے تم نبوت دیتے رہنا۔ اور ابھی تم ایسا نہیں کر سکتے، تو ابھی میری حکومت ہے اور میں جس کو چاہے یہ عطا کروں۔ اس کے بعد فرمایا، یہ آسمان اور زمین ان کے درمیان کی ہر چیز ان کی ملکیت میں ہے، تو ان کو چاہیے کہ رسیاں باندھ کر آسمان پر چڑھ جائیں۔ سورۃ صاد آیت نمبر 10۔ پہلی آیت میں مطلقاً خزانوں کا ذکر فرمایا تھا، اور اس آیت میں بالخصوص زمین اور آسمان اور ان کے درمیان کی ہر چیز کا ذکر فرمایا ہے۔ مراد یہ ہے کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کا کوئی خزانہ نہیں ہے، عام نہ خاص، نہ عام خزانے ہیں ان کے پاس، نہ خاص خزانے، کچھ نہیں ہیں ان کے پاس۔ تو وہ اللہ کے ہر خزانے کی تقسیم سے عاجز ہیں، اور اس کے کسی خزانے پر ان کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ پھر ان کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دینے اور اس کے عطا فرمانے پر اعتراض کریں۔ وہ مالک ہے اور مختار ہے، وہ جس کو چاہے اپنی نبوت اور رسالت عطا فرمائے، وہ جس کو چاہے نبوت، رسالت، ولایت، جس کو چاہے جو چاہے عطا فرمائے۔ آپ حضرت صاحب اس میں اعتراض نہیں کر سکتے، یہ طریقہ کفار کا ہے۔ اس کے بعد فرمایا، اگر بالفرض آسمان اور زمین کی چیزیں ان کی ملکیت ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ رسیاں باندھ کر آسمان پر چڑھ جائیں، یعنی وہ آسمان پر چڑھ کر پھر عرش پر پہنچ جائیں، اور عرش پر پہنچ کر نظام عالم کی تدبیریں کریں۔ اللہ پاک نے فرمایا، حسد اور بغض کی تمہاری حد ہو چکی ہے، بس تم عرش پر ہی آ جاؤ ایک دفعہ، جیسی تم باتیں کرتے ہو عرش پر آ جاؤ، اور نظام عالم کی تقدیر اور تدبیر تم خود سنبھال لو، اب تم تدبیریں کرو پھر، اور اللہ کی سلطنت میں تصرف کریں، پھر جس کو وہ چاہیں اس پر وہی نازل کریں۔ پر اس سے پہلے تو تم ایسا نہیں کر سکتے، کیونکہ خالق بھی میں ہوں، مالک بھی میں ہوں، رحمت کے خزانے بھی میرے پاس ہیں، اور میں جس کو چاہتا ہوں عطا کرتا ہوں۔